الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکامات میں جو بھی حکم بندوں کے لیے نازل کیے ہیں، فرض کیے ہیں، سنت کیے ہیں، نفل کیے ہیں، مستحب کیے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے رحمت ہیں اور بندوں کے فائدے کے لیے ہی ہیں، بندوں کی دنیاوی بھی زندگی اور ہمیشہ کی آخرت کی زندگی میں اطمینان کے لیے یہ حکم نازل کیے گئے، طے کیے گئے ہیں۔ لہذا رمضان کا موقع تقریباً قریب ہی ہے، اور یہ رمضان کے موقع پہ کئی حکم بندوں کے اوپر سنت ہوتے ہیں، فرض ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں۔ لہذا ان حکموں میں سے بیٹا سامنے سے سنت نہ پڑھو، کنارے پڑھ لو بیٹا۔ ان حکموں میں سے سنت کا ایک حکم، روزہ تو فرض ہے، زکوٰۃ تو سال بھر میں جب سال گزرے فرض ہے۔ سنت کا جو ایک حکم ہے وہ سنت ہے سنت تراویح۔ تراویح کی سنت کو انجام دینا جو سنت مؤکدہ ہے اور اسلام کے شعار کا، اسلام کی پہچان کا ایک حصہ ہے۔ تراویح کے بارے میں اس زمانے میں انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے، سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، فیس بک پہ دیکھیں گے، جس طرح شب برات میں لوگوں نے فتنہ بازی کی ہے، ہیش ٹیگ چلایا ہے کہ کچھ حیثیت نہیں ہے، اسی طرح فتنہ و فساد تراویح کے لیے ہر سال جب شیطان رمضان میں بند کیے جاتے ہیں تو اس وقت انسان نما شیطان جو سال بھر شیطانوں کے ساتھ رہے ہیں، گناہوں، لغزشوں اور تمام قسم کے ناجائز کاموں میں رہے ہیں، ان شیطانوں کی شیطانیت جو انسان نما شیطان ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکموں میں فتنہ پیدا کر کے، اللہ کے حکموں میں تمام قسم کے شک و شبہ ڈال کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی میں سے ایک حصہ تراویح کا حصہ ہے، تراویح کی سنت ہے جو 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں بیان کی گئی۔ ایک طبقہ جو اپنے کو بہت قابل حدیث کا جاننے والا کہتا ہے، جبکہ وہ حدیث کا ماہر بھی نہیں ہے، وہ حدیث کے لائق بھی نہیں ہے، اور حدیث کو صحیح طور سے حدیث کی قسموں تک نہیں جانتا، حدیث کی جو کائنڈس ہیں، قسمیں ہیں، تقسیم ہیں، اس کو بھی نہیں جانتا، اور وہ فیس بک، انسٹاگرام اور تمام قسم کے سوشل میڈیا پہ فتنہ پھیلاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی ہے، 8 ہی پڑھی ہے۔ اور فتنہ تو درگور، اور زیادہ فتنہ یہ کہ تم عمر کی مانو گے یا اللہ کے رسول کی مانو گے۔ اور آپ و ہم اچھی طرح جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سانس اکھڑ جائے آخری تک حضرت عمر کی، لیکن حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ذرہ برابر نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر رضی اللہ عنہ شریعت کے اندر، اللہ کے قانون اور رسول کی سنت کے اندر کوئی اپنی رائے اور تمام قسم کی بدعات نعوذ باللہ حضرت عمر داخل کرتے ہیں۔ لہذا تراویح یہ ایک اہم سنت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ جو رمضان کی راتوں کو جگا کھڑے ہو کر اس نے عبادت کی۔ تشریح میں علماء نے لکھا ہے تہجد پڑھی، تراویح کی نماز کو انجام دیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزرے تمام گناہ جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ بڑے گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، جیسا کہ توبہ کا تذکرہ پچھلے ہفتے بیان کیا جا چکا۔ لہذا دوسری جگہ قرآن کے بارے میں بیان کیا کہ القرآن والصیام یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ دونوں اللہ کے حضور میں بندے کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ یقول القرآن، قرآن کیا کہتا ہے اللہ سے؟ ربی انی منعتہ النوم فی اللیل فشفعنی فیہ، اے میرے رب میں نے اس کو راتوں کو سونے سے روکا ہے، راتوں کی نیند سے روکا ہے۔ تراویح میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، تھکا ہے پورے دن کا، لیکن اللہ کے رسول کی سنت کو انجام دینا چاہتا ہے، قرآن کی تکمیل کی سنت کو انجام دینا چاہتا ہے، اس لیے یہ کھڑا ہے اپنی نیند کی قربانی دے کے۔ فشفعنی فیہ، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کیجیے۔ روزہ کہتا ہے اے میرے رب میں نے اس کو کھانے سے اور اپنی جائز خواہشوں سے بھی، شہوات خواہشوں سے چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہوں، ان سے بھی میں نے روکا ہے کہ اپنی بیوی سے ملنا اور تمام قسم کی جو جائز خواہشات تھیں ان سب سے روک دیا۔ اے روزہ کہتا ہے میری سفارش قبول کیجیے۔ لہذا رمضان کی تراویح ایک اہم مسئلہ ہے، لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو 3 دن کی تراویح پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، نہ اس کے قرآن سمجھ میں آیا، نہ حروف سمجھ میں آئے، نہ الفاظ سمجھ میں آئے، اس نے سوچا ایک بوجھا تھا سر کا وہ بس اتار کے ڈلیا نیچے رکھ دو۔ یہ اگر بوجھا سمجھ کے انجام دیا جا رہا ہے، اور جلدی اور جو حافظ بھی صاف لفظوں میں جو حافظ بھی جلدی تیزی سے پڑھ رہا ہے، نہ اس کے حروف سمجھ میں آئے نہ الفاظ سمجھ میں آئے، اس کی بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اور جو لوگ اس کے پیچھے بوجھا سمجھ کے 3 دن میں 5 دن میں 6 دن میں جلدی جبکہ کوئی کام نہیں ہے، کوئی سفر نہیں ہے، کہیں باہر نہیں جانا ہے، مسافرین کے لیے یہ رکھی گئی تھیں، کہیں باہر نہیں جانا ہے، یہیں ہوٹلوں پہ آپ کو 3 دن اور 5 دن کے بعد لوگ چائے کے ہوٹلوں پہ چائے پیتے ہوئے تراویح کے وقت میں نظر آئیں گے۔ لہذا ایسے حافظ بھی اللہ کے لعنت شدہ ہے، اللہ کی ان پر لعنت اترے گی، رحمت نہیں، کیونکہ قرآن سے مذاق کیا ہے۔ اور ایسے پڑھنے والوں پہ بھی جو 3 دن میں اپنی ڈلیا اپنا بوجھا اتار رہے ہیں، 6 دن میں بوجھا اتار رہے ہیں، اور بعض کو تو دیکھا گیا، لوگوں نے بتایا کہ امام صاحب جب رکوع کرنے والے ہوتے ہیں تب تک یہ مسالہ چبا رہے ہوتے ہیں، پانی اور شربت پی رہے ہوتے ہیں، اور جب رکوع کرنے کا بس نظر آتا ہے کہ بس رکوع کرنے والے ہیں، جلدی سے مسالہ کلی کی اور اس کے بعد رکوع میں شریک ہو گئے۔ یہ مذاق ہے، تفریح ہے، شریعت کا مذاق کوئی کافر و مشرک نہیں اڑا رہا ہے، بلکہ یہ مسلمان، یہ کلمہ پڑھنے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور ولیوں کا چاہنے والا اڑا رہا ہے۔ یہ مذاق اڑا رہا ہے تو اللہ کی لعنت نہیں اترے گی تو کیا اترے گی؟ دوسرا ایک اور مسئلہ، کچھ حفاظ و حافظ ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ حافظ ہی نہ ہو صحیح سے، سال بھر داڑھیوں کو کاٹتے نظر آئیں گے، سال بھر تمام شریعت کے خلاف لباس پہنتے نظر آئیں گے، سال بھر نمازوں کو کھلم کھلا چھوڑتے نظر آئیں گے، لیکن رمضان کے موقع پہ کچھ داڑھی بڑھا لی اور لوگ ان کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ یہ پڑھانے والا بھی مکروہ تحریمی گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اور یہ پڑھنے والا بھی اپنی تراویح کو خراب کر رہا ہے۔ ایسے حفاظ، ایسے حافظوں کے پیچھے جو سال بھر داڑھیوں کو ریتیں اور منڈائیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے حافظوں کے پیچھے تراویح پڑھیں۔
اور بعض مسجدوں میں دیکھا کمیٹیوں کے تعلق والے ہیں کہ فلاں ہمارے محلے کا ہے، ہمارے دوست کا لڑکا ہے داڑھی کاٹنے والا تو کیا ہوا، ہے نمازوں کو چھوڑنے والا تو کیا ہوا۔ تعلقات کی وجہ سے چھتوں پہ، مسجد کے دوسرے فلور پہ، تیسرے فلور پہ اس کو جگہ دی جا رہی ہے۔ میرے تعلقات نہ ٹوٹ جائیں، شریعت سے تعلق ٹوٹ جائے لیکن ہماری دوستی نہ ٹوٹے۔ ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایسے تعلقات اللہ کے یہاں محبوب نہیں ہیں۔ ہمارے تعلق اللہ اور رسول سے زیادہ مضبوط ہونے چاہیے بنسبت دوسروں سے۔ لہذا ایسے تراویح پڑھانے والوں کے پیچھے بھی تراویح نہ پڑھیں، اور تیز جلدی کھینچ دینے والوں کے پیچھے بھی تراویح کو انجام نہ دیں، بلکہ تراویح کی سنت کو صحابہ نے سنت کو سنت سمجھا تھا اور ہم نے سنت کو بوجھ سمجھ کے تراویح کو انجام دیا ہے۔ اس لیے ایک کام یہ ہے کہ اس کو تراویح کو بنیادی اعتبار سے تراویح کو اچھی طرح سے مکمل، اگر 10 دن کی بھی تراویح ہو رہی ہے تو اچھے انداز میں جو حافظ پڑھ رہا ہے اسی کے پیچھے پڑھ، لیکن بقیہ دن بھی تراویح کو پڑھنا ہے۔ اور سورہ تراویح ہے اور آپ کی اگر بہت مشغولیت ہے تو کم سے کم اکیلے 20 رکعت اس تراویح کو سنت کو ضرور انجام دینا ہے، قرآن کی تکمیل اور قرآن کو تراویح میں مکمل کرنے کے بعد سورہ تراویح جس کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اپنے کاموں سے وقت نکالنا لازم ہے۔ ہم رمضان میں روزی کمانے کے لیے نہیں آئے، روزی کمانے کے لیے رمضان نہیں آیا۔ آپ دیکھیں گے رمضان میں نئے قسم کے فوڈ سسٹم، کھانے کے ہوٹل اور تمام قسم کی چیزیں کھلیں گی، کھل جائیں، ٹھیک ہے، ایک ضرورت ہے، لیکن مسلمان یہ نہاری کلچے کا مہینہ سمجھ رہا ہے، یہ تمام قسم کے روسٹڈ کا اور تمام قسم کے کھانے پینے کا مہینہ اس نے سمجھ لیا، اور راتوں کو کھینچ کے کھا رہا ہے اور صبح تمام قسم کی ڈکاریں اور الٹیاں انجام دے رہا ہے۔ یہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں، اللہ کی عبادت کا اور تراویح کی سنت کو ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ دوسری بات، تراویح کی رکعات علاقے میں بھی بہت فتنہ بڑھ چکا ہے، اس لیے اس موضوع پہ بات کرنا مجبوری ہو گئی، ورنہ ہم بات ان موضوعات پہ نہیں کیا کرتے، لیکن لوگوں نے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام علاقے میں آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو قرآن پاک کو ہندی میں پڑھیں، عربی میں نہیں، آپ تو عربی میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہندی میں تلفظ ادا کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت عمر کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جن کی انگلیاں خود ناپاک ہیں، وہ پاکیزہ ذات کی طرف کیا انگلی اٹھائیں گے؟ لہذا 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں 3 دن لگاتار تراویح پڑھائی۔ مصنف ابن شیبہ کی روایت 20 رکعت کی ہے، بعض دوسری روایات ہیں، لوگ تمام قسم کے ابھی حوالہ دیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت تراویح پڑھنے میں شرکت کرنے لگی۔ جب آپ نے غور کیا تو آپ نے اس کے بعد تراویح پڑھانا چھوڑ دی 3 دن کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے حکموں کا سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے وحی کا، اور نبی جو کام لگاتار کرے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اس موقع پہ کہ اے نبی یہ فرض ہو گئی۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھانے کے بعد اس کو روک دیا اور آپ نے پڑھانا بند کر دیا کہ کہیں یہ امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے، جیسے 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس کے بعد آپ کی روایات ملتی ہیں کہ آپ مسجد میں گئے، دیکھا حضرت ابی بن کعب نماز میں چند لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ نے دیکھا، آپ خوش ہوئے۔ اس کے بعد دور نبوی گزر گیا، دور صدیقی آیا، حضرت ابوبکر صدیق کا۔ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت کیوں نہیں کی، 20 رکعت کیوں نہیں پڑھوائی اور تراویح کی جماعت کیوں نہیں کروائی مستقل؟ اس 2.5 سال کی مدت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو منافقوں کے ہاتھ پیر کھل گئے اور بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، بڑی تعداد وہ مرتد ہونے لگی، اسلام سے پھرنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب ختم بات۔
لہذا ان تمام چیزوں کی طرف دھیان دینے کی نسبت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نگاہ پہلے ارتداد پہ ہوگی، بعد میں سنت پہ ہوگی، بعد میں اس کی ترتیب بنانے کے ہوگی۔ حالانکہ سنت ادا کی جاتی رہی مسجد نبوی میں دور نبوی سے لے کر دور فاروقی تک۔ ایسا نہیں ہے کہ تراویح بند ہو گئی، چند لوگ تراویح پڑھتے رہے، کچھ تھوڑے لوگ ادھر تھوڑے لوگ ادھر، کچھ لوگ اکیلے پڑھتے رہے۔ اب آیا دور فاروقی، دور فاروقی حضرت عمر کا دور۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں، کچھ غیر مقلد جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کو عمر کا مرتبہ نہیں معلوم۔ کہتے ہیں کہ عمر کو مانو گے یا اللہ کے رسول کو مانو گے؟ نعوذ باللہ، ایسے عام لوگوں کا دماغ ڈائیورٹ کرتے ہیں، پھیرتے ہیں۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو عمر کو مانے گا وہ اللہ کے رسول کو ضرور مانے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو عمر کو مانے وہ اللہ کے رسول کو نہ مانے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، وہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی ہیں، اور باقی 6 صحابہ اور ہیں، 10 لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے زبان سے بشارت دی ہے۔ لہذا جس کو بشارت جنت کی ملی ہے وہ رسول کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے خلاف کبھی وہ کام نہیں انجام دے سکتا۔ 17 جگہوں پر تقریباً قرآن پاک میں جس کی رائے پر وحی اتری ہے، آیتیں اتری ہیں، وہ عمر ہیں۔ 17 مقامات پر تقریباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا مسجد نبوی میں چند لوگ ادھر قرآن تلاوت کر رہے ہیں، ادھر تراویح پڑھ رہے ہیں، ادھر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنا ہے تو ابی بن کعب سے پڑھو، اور سب سے بہترین قاری ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے صحابہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ نماز پڑھاؤ تراویح کی تم، اور تمہارے پیچھے تمام لوگ جماعت سے تراویح پڑھیں گے اور 20 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ 20 رکعت کی تراویح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پڑھوائی ہے، اور روایت بھی ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن حضرت عمر اگر بدعتی ہیں تو تمام صحابہ، علی بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، اور تمام نیچے کے صحابہ کو دیکھ لیں وہ سب موجود ہیں۔ اگر عمر نے بدعت کی ہوتی، نئی چیز بنائی ہوتی، تو علی جو بڑے بڑے پہلوانوں کو اکھاڑ دینے والے تھے، اور وہ جو تبوک کا اور تمام قسم کا خیبر کا دروازہ اکھاڑ لینے والے تھے، وہ کیا حضرت علی سے دین کے سلسلے میں، حضرت عمر سے کیا دین کے سلسلے میں گھبرا جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ علی دین کے سلسلے میں کوئی غلط بات برداشت کر لیں، بلکہ علی نے کہا نور اللہ قبر عمر، اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، کما نورا مساجدنا، جیسے عمر نے ہماری مسجدوں کو نور سے بھر دیا تراویح کے ذریعے سے۔ لہذا جو لوگ الزام اٹھاتے ہیں 20 رکعت تراویح پہ، ایک تو یہ نقلی دلیل یعنی حدیث کی دلیل، روایتوں کی دلیل، اور ایک حدیث پیش کرتے ہیں حضرت عائشہ کی کہ امام بخاری نے دلیل دی ہے۔ امام بخاری نے صرف قیام اللیل کہا ہے، تراویح کا لفظ اس جگہ استعمال نہیں کیا ہے۔ قیام اللیل کے معنی راتوں کو عبادت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان 8 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، 8 رکعت سے زیادہ نفل نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ تراویح کا لفظ اس میں بھی نہیں ہے۔ اب آپ ایک بات غور کریے، حضرت عائشہ کہہ رہی رمضان اور غیر رمضان، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی، اور تراویح رمضان کے علاوہ میں پڑھی نہیں جاتی ہے۔ تراویح رمضان کے علاوہ میں جب پڑھی نہیں جاتی تو اس کا مطلب یہ 8 رکعت کا تذکرہ جو ہوا ہے یہ تہجد کی 8 رکعت کا تذکرہ ہے، یہ تراویح کی 8 رکعت کا تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری بات، جو لوگ کہتے ہیں امام بخاری ضعیف ہے، جن کو حدیث کو ضعیف کہنا نہیں آتا ہے، وہ حدیث کی قسمیں کیا جانیں گے؟ ایک صاحب آئے ہمارے سامنے کا مشاہدہ ہے، وہ اپنے کو بہت بڑا عالم یعنی علم والا سمجھ رہے تھے، اہل حدیث کہتے تھے اپنے کو، حالانکہ اہل حدیث حقیقت میں وہ ہے جو امت میں فتنہ نہ پیدا کرے،
امت کو جوڑ کے چلے کہ بھائی ہم بھی اپنے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، آپ بھی عمل کریے، آپ بھی صحیح ہیں ہم بھی صحیح ہیں، اگر یہ ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر امت میں فتنہ کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑنے سے زیادہ امت کو فتنے میں، اختلاف میں، لڑائی جھگڑے میں ڈالنا ہے، اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ایک صاحب آئے، مولانا صاحب سے بات کرنے ہم بیٹھے تھے، انہوں نے تمام زکوٰۃ کے مسئلے اسلے بیان کرنے لگے۔ ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف بھی نہیں بول پا رہے ہیں، ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ ان سے پوچھا، مولانا صاحب نے ہمارے سامنے تھے، مولانا صاحب نے پوچھا آپ قرآن پڑھیں؟ جواب دیکھیے، آپ کو ہنسی آ جائے گی کہ MBBS ڈاکٹر کو بتا رہا ہے کہ کالپول 500 دو یا 625 دو۔ MBBS ڈاکٹر کون؟ مفتی و عالم، MBBS ڈاکٹر سے کہیں زیادہ حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کو ایک کمپاؤڈر سے بھی گرا ہوا آدمی وہ بتا رہا ہے کہ 500 یا 625 دو۔ اس سے پوچھا قرآن پڑھے ہو؟ کہنے لگا ہندی میں قرآن پڑھے ہیں، عربی بالکل آتی نہیں ہے۔ یعنی جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں مسجد میں، مولانا صاحب اور ایک بچے کو بھی اس مسجد میں جو قرآن پڑھے ہوگا، وہ قرآن بھی اس شخص کو جو مولانا صاحب سے MBBS ڈاکٹر سے سرجن سے بحث کرنے آیا ہے اس کو نہیں معلوم۔ اور ضعیف کے اوپر آئے، حدیث ضعیف کی قسم ہے۔ حدیث ضعیف کے معنی یہ نہیں ہے کہ حدیث بالکل غلط ہے، غلط حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے، ضعیف نہیں کہا جاتا ہے۔ ضعیف کے معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی روایت بیان کرنے والا جو چین میں تھا، اس نے کبھی کھڑے ہو کر پانی پی لیا، اس لیے حدیث کمزور ہو گئی۔ حدیث بنفس نفیس خود غلط نہیں ہے۔ لہذا حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں۔ حدیث بیان کرنے جو کہہ رہے ہیں کہ حدیث 8 رکعت، حدیث کی قسمیں سن لیں، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ ہی، مرسل، موقوف، ضعیف، موضوع، یہ روایتیں پہلے وہ پڑھ لیں اور محنت کریں اس کے بعد علم میں، اس کے بعد کوئی بات کہیں آ کے۔ اور امام بخاری چلاتے ہیں، امام بخاری کے نام تک وہ نہیں جانتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری کو مانو گے یا عمر کی مانو گے؟ 100 کیا 1000 امام بخاری انتقال کر جائیں، وہ عمر کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت عمر کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے ہیں 1000 امام بخاری بھی، کیونکہ عمر نے صحبت رسول پائی ہے، اور امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی تقریباً 11 سال کم کر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 183 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوئے امام بخاری، اور صحبت رسول کس نے پائی ہے؟ عمر نے۔ اب آئیے امام بخاری کے نام پہ، لوگ کہتے ہیں بخاری کا نام تک نہیں جانتے۔ بخاری ایک بخارا علاقہ ہے سمرقند کے پاس، آپ سمرقند، آذربائیجان کا نام سنا ہوگا، یہ آس پاس کے سب علاقے ہیں جہاں کے پاس ایک بخارا کا علاقہ، جیسے کانپور ہے، کانپور کا آدمی ہے تو کانپوری کہلائے گا، بخارا کا علاقہ ہے تو بخاری کہلائے گا۔ اس لیے امام بخاری کا نام بخاری نہیں ہے، امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے، اور لوگ بخاری شریف کہتے ہیں۔ کوئی اپنی کتاب کا نام کانپوری شریف نہیں رکھے گا، کوئی اپنا کتاب کا نام لکھنؤ شریف نہیں رکھے گا، لکھنوی شریف، بلکہ کتاب کا اصلی نام تک جو نہ جانتے ہو وہ بخاری شریف کی حدیث کو بیان کرنے کے کیا لائق ہوں گے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ امام بخاری کی کتاب کا پورا نام ہے، جس کے پہلے لفظ سے بھی وہ واقف نہ ہوں گے جو ٹویٹر اور فیس بک اور انسٹاگرام پہ 8 رکعت کا فتنہ مچائیں۔ ایک اور آخری بات کہتے چلیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم عرب کو دیکھیں گے، عرب کے بادشاہوں کو دیکھیں گے۔ ارے عرب کے بادشاہوں کو کیا دیکھو گے؟ جن بادشاہوں نے جدے کے اندر شراب کے اڈے کھلائے ہوں، جن بادشاہوں نے ہیلوئن کے اڈے کھلائے ہوں، جن بادشاہوں نے تمام قسم کے سنیما کے اڈے کھلائے ہوں، جن بادشاہوں نے تمام قسم کی ننگے پن کے اڈے کھلوائے ہوں، وہ ہمارے لیے سنت رسول نہیں بیان کر سکتے۔ اور جن بادشاہوں نے 82-83 امام حرم کو سزائے موت حق کہنے کی وجہ سے دی ہو، وہ ہمارے لیے بادشاہ اور وہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ اور جو بادشاہ اور لفظ فلسطین کا بھی پورا زمانہ 14 مہینے 16 مہینے کا عرصہ دیکھ لے، ایک دعا حرم کے علاقے میں اہل فلسطین کے حق میں نہیں ہو پائی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ تحقیق کیا آپ نے؟
اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے اعلان تھا، کوئی پورے عرب کا امام، مسجد کا امام، امام حرم ہی کیوں نہ ہو، مدینے کا امام ہی کیوں نہ ہو، اہل فلسطین کے حق میں کوئی دعا نہیں کرے گا۔ یہ بین تھا اس وقت۔ جو لوگ کافروں کے نقش قدم پہ ہوں، فرانس کے علاقے میں جا کے عیاشیوں کے اڈے انجام دیتے ہوں، زناکاری کرتے ہوں، جس کو زنا کا حب بنایا گیا ہے اس جگہ عیاشیاں کرتے ہوں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ خود کافروں مشرکوں کے طریقوں پہ خود ہیں۔ اس لیے عرب کا علاقہ یقیناً مقدس ہے، حرم کا علاقہ مقدس ہے، کعبہ مقدس ہے، مسجد نبوی مقدس ہے، روضہ اقدس مقدس ہے، حجر اسود مقدس ہے، لیکن یہ ظالم بادشاہ ناپاک در ناپاک ہیں، یہ شریعت نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔